سے پیارے بھائیوں، ایک ہوتی ہے زندگی کی ضرورت، ایک ہوتا ہے زندگی کا مقصد۔ یہ دونوں کے درمیان میں آدمی کی زندگی گزرتی ہے۔ حاجت زندگی، مقصد زندگی۔ کیونکہ ہم انسان ہیں، سے ہماری زندگی کا مقصد بھی ہے۔ دوسرے جتنی مخلوق ہے، انسانوں کے سوا، جناتوں کے سوا، ان کا معاملہ الگ ہے۔ ان کو مسخر کیا گیا ہے، یعنی ایک کام پر ان کو لگا دیا گیا، چاند ہو، سورج ہو، زمین، آسمان، ان کو یہ خدمت دی ہے۔ وہ اپنی خدمت پر ہے، اس کو تشریح کہتے ہیں۔ ایک کام پر لگا دیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین آسمان کی سب چیزوں کو کام میں لگایا ہے۔ یہ کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے سمندر کو کام میں لگایا ہے۔ ہاں، اس سب کو ہمارے کام میں لگایا ہے۔ آپ کو کس کام میں لگایا ہے؟ آسمان آپ کے کام میں ہے، زمین آپ کے کام میں ہے، ہوا آپ کے کام میں ہے، آگ آپ کے کام میں ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں جو آپ کے کام میں نہ ہو اور آپ کے لیے پیدا نہ کی گئی ہو۔ یہ سب آپ کے لیے پیدا کی گئی۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا انعام اور اکرام کہلاتا ہے کہ اللہ نے سب چیزوں کو آپ کے لیے پیدا کیا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کے اولاد کا اکرام کیا۔ آدم کے اولاد کا ہم نے اکرام کیا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتے تھے آدم کے اولاد کا اکرام یہ ہوا کہ ہر جانور منہ لگا کے کھاتا ہے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اس کا منہ نہیں لگے گا، اس کے لیے کھانا اوپر آئے گا۔ اس کا منہ نہیں لگے گا، اس کا اکرام کیا ہے۔ بلکہ اس کے لیے کھانا اوپر آئے گا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کا اکرام کیا ہے۔ تو ضروریات زندگی میں بھی اکرام کیا ہے، کھانا اوپر آتا ہے۔ دوسرا وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر سوار ہو کر کے نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ دیکھا ہے کبھی کوئی جانور کسی دوسرے جانور پر سوار ہو؟ نہیں۔ لیکن آدمی جو ہے وہ کام سے بھی چلے گا اور سوار ہو کے بھی چلے گا۔ ان کا اکرام ہے۔ آپ گھوڑے پر بیٹھیں گے، ہاتھی پر بیٹھیں گے، ورنہ کوئی دوسرا جانور دوسرے جانور پر نہیں ہوتا سواری بنا کر۔ اکرام بتا رہے ہیں۔ حَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ، ہم نے خشکی میں ان کو سوار کیا ہے۔ پانی ہو تو پانی پر ہی سوار کیا ہے، ورنہ مگر مچھولے سے پانی لے لیتے ہیں پانی کے جانور۔ آپ کو ایسا نہیں ہے، آپ کو پانی پر سوار کیا۔ اکرام کریں۔
آپ کو پانی پر سوار کیا ہے، آپ کو خشکی پر سوار کیا ہے، آپ کا اکرام کیا ہے. یہ عام انسانوں کے لیے ہے، سب کے لیے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. اور اصل چیز اکرام کی، کہ اصل اکرام کی چیز جو ہے وہ تو آدمی کا تقویٰ ہے. کہ آدمی کی زندگی میں تقویٰ آئے. إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ. کہ اللہ کے ہاں سب سے زیادہ اکرام وہ ہے جو جتنا زیادہ پرہیزگار ہے. تقویٰ ملتا ہے اللہ کے ہاں. حضرت عمر فرماتے تھے ہم کو تقویٰ دیا گیا ہے. ہم کو أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى. کہ ہم کو تقویٰ دیا گیا ہے. اس لیے اللہ سے تقویٰ مانگنا چاہیے. اللہم انی اسألک الہدی والتقی. کہ اللہ ہم کو تقویٰ دے. کہ تقویٰ ساری بھلائیوں کی جڑ ہے. تقویٰ ملاک الحسنات. کتبہ پڑھتے ہیں جمعہ میں. تقویٰ ملاک الحسنات. تقویٰ ساری نیکیوں کی جڑ، ساری نیکیوں کی ماں. جتنا دل میں تقویٰ ہوگا اتنی زندگی نیکی بن جائے گی. دو لائنیں ہیں، ایک تقوی کی لائن کی ہے، ایک فسق کی لائن کی. انسانی زندگیوں میں دونوں طاقتیں ہیں. متقی بھی بنے گا، فاسق بھی بنے گا. آدمی متقی بھی بنے گا، پرہیزگار بنے گا، اور فاسق واجب بھی بنے گا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کے اندر دونوں طاقتیں رکھی ہیں کہ اعلیٰ درجے کا فاسق واجب ہو جائے. جی ہاں، شیطان سے بھی آگے نکل جائے اور اعلیٰ درجے کا مستقیم ہو جائے اور اس کا پابند ہو جائے. یہ طاقتیں رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو اس لیے بھیجا ہے کہ جو طاقت منفی ہے اس کو دباوے. ختم تو نہیں کرنا ہے، دبانا ہے. اور جو طاقت مثبت اور کام کی ہے اس کو بڑھانا ہے. اس لیے نبیوں کی محنت سے آدمی میں تقویٰ اور پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے. یہ خاص اثر ہے اس کا. یہ خاص اثر ہے کہ دعوت کی محنت سے آدمی میں تقویٰ ملتا ہے. تو سمجھو کہ کام نے اثر کیا ہے. جیسے دوا اثر کرتی ہے تو جو غلط اثرات زندگی کے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں بدن میں سے، اور صحیح اثرات قائم ہوتے ہیں. دوا کا یہ اثر ہوتا ہے کہ بدن کو جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آتی ہے، اور جو نقصان دینے والی چیز ہے وہ نکل جاتی ہے دوا کی وجہ سے. پھر بدن اپنا کام کرنے لگتا ہے. ایسے ہی میرے دوستوں دین کی محنت اور دین کی دعوت کا یہ اثر ہے کہ اگر یہ سب چیز، یہ محنت صحیح ہوئی اور ہضم ہوئی تو جو چیزیں غلط تھی وہ نکل جائے گی. نکل جائے گی. ہاں، محنت صحیح ہونی چاہیے. اسے دوا ہوتی ہے تو دوا کو آپ نے دیکھا ہوگا. دوا کیا کرتی ہے کہ دوا کا اثر وہاں جاتا ہے جہاں درد ہوتا ہے. یہ قاعدہ ہے کہ داڑھ میں درد ہے، آپ نے گولی کھائی تو پیٹ میں گئی، اور اثر کہاں جائے گا؟ کہ داڑھ میں. کیوں؟ کہ داڑھ میں درد ہے. اندر ایسا کنیکشن ہے
اور شفا کہاں جائے گی کہ جہاں بیماری ہے. یہ قاعدہ ہے، ہر کجا درد دوا انجا روت، ہر کجا رنج شفا انجا روت. جہاں درد ہوگا دوا وہاں جائے گی، جہاں بیماری ہوگی شفا وہاں جائے گی. یہ اندر قانون ہے، پرورش کا قانون ہے، تربیت کا بھی یہی قانون ہے کہ جو غلط بیماری اندر ہے وہ نکل جائے گی. جب آدمی اصل چیز کو لے گا، ایمان کو، مثلا ایمان لا الہ الا اللہ وہ ساری خیر کا ذریعہ ہے. جب ایمان پر آئے گا، ایمان کی محنت پر آئے گا، ایمان کے تقاضے پر آئے گا، تو ایمان کے خلاف کی چیزیں نکل جائیں گی. جو چیز ایمان کے خلاف ہو وہ نکلے گی. جنہیں صحابہ کے بارے میں کہا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دی، کیونکہ ایمان محبت کے لائق ہے. دوسری کوئی چیز محبت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ ہر چیز آدمی سے ہٹ جائے گی. وہ یا ایمان لے کر جائے گا یا کفر لے کر جائے گا. دو ہی چیزیں، یا ایمان لے کے جائے گا دنیا سے یا کفر لے کے جائے گا. اللہ حفاظت فرمائے. تو ایمان ازل ہے، اللہ کا تعلق. تو اللہ کے تعلق کو پانی دینے کے لیے اللہ نے بہت سے اسباب پیدا کیے کہ اللہ کے ذکر سے اللہ کے تعلق کو پانی ملتا ہے، اللہ کی عبادت سے پانی ملتا ہے، اللہ کی دعوت سے پانی ملتا ہے، پیاری چیزیں قربان کرنے سے پانی ملتا ہے. یہ سب اس کے اسباب ہیں، ترقی کے اسباب. کہ پیاری چیز قدر کرو تو بھلائی پاؤ گے. جو پیاری چیز دل میں محبت لے کے بیٹھی تھی وہ نکل جائے گی، اور اس کی جگہ اللہ کی محبت، اللہ کے حکموں کی محبت آئے گی. ورنہ اللہ صاحب فرماتے تھے کہ ہماری محنت سے دلوں میں اللہ کے حکموں کی محبت آ گئی. نماز کی محبت، ذکر کی محبت، تلاوت کی محبت، خرچ کرنے کی محبت، یہ پیدا ہوگا. جی ہاں، ایمان کے راستے کی چیزیں اس کی محبت پیدا ہوگی. اس لیے ہم کو دیکھنا یہ ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہوئی نہیں ہوئی کہ ایمان کے راستے سے ایمان کی تمام چیزیں اچھی لگیں. آدمی کو آرام اچھا لگتا ہے کہ آرام ملے، راحت ملے. لیکن آرام راحت میں ملے گا، آرام راحت میں رہے گا تو زندگی کا مقصد حاصل نہیں ہوگا. فائدہ ہے زندگی ایک مقصد کے لیے دی، وہ آرام راحت سے نہیں ملتی، بلکہ آرام راحت کو قربان کرنے سے ملتی ہے. اور اللہ کو پسند آتا ہے جب وہ اپنے آرام راحت، اپنے تقاضے کو چھوڑ دیتا ہے اور جو تقاضے اللہ نے دیے ہیں وہ پورے کرتا ہے، تو اللہ فخر کر کے دیکھو میرے بندے. آدمی لحاظ میں سے نکل جاتا ہے اور نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے رات کو، اللہ بچوں کے دیکھو میرا. ہاں سردی بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن نکل گیا اور وضو کر کے کھڑا ہو گیا. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند آتی ہے، اور یہی ترقی کے اسباب بھی ہوتے ہیں کہ جو چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہو وہ زندگیوں میں آئے. اور یہی بات اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. حدیث شریف میں ہے کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ. اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ میرے بندے کو میں نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر اس پر ہو.
یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمائی تھی، ایک آدمی میں اللہ کچالا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ نے فرمایا تمہارے پاس کپڑے نہیں ہیں؟ یہ بہت ہے، مان نہیں ہے کہ بہت ہے، میرے پاس تو لونڈی غلام بھی ہے، سب کچھ ہے۔ تو پھر فرماتے تو اس کو سمجھا رہے کہ ایسے حالت کیوں بنا رکھی ہے، میلا ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، اور یہ فرمایا کہ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ یہ پسند کرتے ہیں کہ جو نعمت بندے کو ملی ہے اس کا اثر بھی اس کے اوپر ہو، یہ نہیں اس کو باندھ کر کے اس کو رکھے اور اس کا کوئی اثر اس کی زندگی پر نہ ہو، یہ بات پسند نہیں ہے۔ اللہ نے جو کھانا دیا ہے، پینا دیا ہے، کپڑا دیا ہے، تو نہا دھو کر کھا پی کر زندگی گزار، اس کو یہ نصیحت ہے۔ لیکن حدیث کے عموم سے یہ بات نکلتی ہے کہ جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ دے اس کا اثر بندے کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمت دی ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ اب سوال یہ کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، تو دین سے بڑی تو کوئی نعمت ہے نہیں، اور دین بھی پورا دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، پورا دین دیا، اس نعمت کا ہم پر اثر کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اسی تو کھانا دیا ہے تو کھاؤ، کپڑا پہنو، دھلے دھلائے رہو، میں نے کچھ دن لگا اس کو تو سمجھا۔ اسی اصول کے ماتحت میرے بھائیو یہ ہے کہ اللہ نے جس کو جو نعمت دی ہو اس نعمت کا اس کے اوپر اثر ہو۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں سیلوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ تو یہ کریں گے، ہم نے کہ جو ہم کو دین دیا ہے اس کا کیا اثر ہونا چاہیے؟ یہ دوا بھی ہے، یہ غذا بھی ہے۔ مریض کو دونوں چیزیں چاہیے، دوا بھی چاہیے اور غذا بھی چاہیے۔ بیماری ہے تو بیماری کی غذا، تندرست ہے تو تندرستی کی غذا۔ بیماری میں بیماری کا کھانا ہوتا ہے، دونوں چیز چاہیے، ان کو دونوں چیز چاہیے۔ مجھے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ دیا ہے تو اس کا اثر ہم پر کیا ہونا چاہیے؟ ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میں نے بندے کو کوئی نعمت دی ہے تو اس کا اثر اس کی زندگی پر ہونا چاہیے۔ تو ہم کو اللہ نے یہ دیا ہے تو اس کا اثر کیا ہونا چاہیے؟ تو ہم اس کے لیے صحابہ کی زندگی دیکھیں گے کہ ان پر کیا اثر ہوا، کیونکہ ان کی زندگی ایسی ہے جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، پکی بات ہے۔ تو ان کی زندگی پر اس کام کا یہ اثر ہوا کہ سب سے بڑی فکر ان کے اندر اپنی آخرت کی ہو گئی۔ یہ اثر ہوا کہ آخرت کی فکر ان کے اوپر سب سے زیادہ ہو گئی، اور وہ کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ، کہ ہمارے عزائم، ہماری ہمتیں، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں۔ کہ آخرت بن جائے، یہ ہمارے ارادے ہیں، یہ ہمارے عزائم ہیں، اور یہی اصل ہے، یہی اصل ہے دین کی بنیاد۔ یہ دین اللہ تعالیٰ نے آخرت بنانے کے لیے دیا کہ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات، یہ دونوں چیزیں دین سے وابستہ ہیں۔ دنیا کی سلامتی اور آخرت کی نجات یہ دین پر ہے۔
اس لیے دین ایسا لیا جائے گا اور اتنا لیا جائے گا کہ دنیا میں سلامتی آئے اور آخرت میں نجات ملے. ایسا دین لیا جائے گا. یہ مقصد ہے اس دعوت کا. کوئی وقتی چیز نہیں ہے. جو چیز ہم میں ہے وہ تو طریقہ کار ہے. طریقہ کار ہوتا ہے مقصد کار کے لیے. سمجھے نہیں؟ طریقہ کار وہ مقصد کار کے لیے ہوتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھو زمین سے اصل مقصد تو کچھ لینا ہے زمین سے. تل بونے والا تل لے گا, کپاس بونے والا کپاس لے گا, گندم بونے والا گندم. یہ ہے اصل زمین سے لینا ہے. اس لینے کے لیے بہت سے کام کیے جاتے ہیں. پانی دیتے ہیں, کھاد دیتے ہیں, غیر ضروری چیزوں سے زمین صاف کرتے ہیں, رکھوالی دیوار اور جی ہاں یہ سب کرتے ہیں تاکہ وہ اصل چیز مل جائے, پیداوار. باقی سب طریقہ کار ہے. اصل وہ پیداوار لینی ہے جو کوئی ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ باقی طریقہ کار ہے. طریقہ کار اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ چیز حفاظت میں رہے. اگر طریقہ کار نہیں ہوگا تو وہ اس کی حفاظت نہیں ہوگی. جانور کھا جائیں گے, دوسری چیزیں اگ جائے گی, غیر ضروری چیزیں اگے گی, تو نفع نہیں ہوگا. تو ایک چیز ہوتی ہے مقصد کار اور ایک چیز ہوتی ہے طریقہ کار. ان دونوں کے امتیاز کو سمجھنا ہے. اور دونوں ضروری ہے. ہل چلانا بھی ضروری ہے. حالانکہ ہل چلانے میں کچھ ملتا نہیں ہے. ملتا ہے. کھاد دینا بھی ضروری ہے, پانی دینا بھی ضروری ہے, رکھوالی وہ بھی ضروری ہے. اس میں کچھ ملتا نہیں ہے. لیکن جو مقصود ہے اس کی حفاظت اس سے ہے. تو بعض چیزیں برائے حفاظت ہوتی ہیں اور بعض چیزیں برائے منفعت ہوتی ہیں. یہ تو اس کی حفاظت کا سامان ہے, یہ اس کا اصلی نفع ہے. ایسے ہی اس کام میں کہ بعض چیزیں کہ وہ ہماری حفاظت کے لیے ہیں. ان طریقوں پر رہیں گے تو ہماری حفاظت ہوگی. گھوڑا اچھا ہے, مثال کے طور پر کیا ہو, ابھی اس سے کچھ کام نہیں لینا ہے تو لمبی رسی اس کی ٹانگ میں اور ادھر کھونٹی میں اس کو چھوڑ دیتے, وہ چڑھتا رہتا ہے 24 گھنٹے لمبی رسی میں, کہیں جا نہیں سکتا, چلے گا. لمبی رسی کر دی ہے تاکہ وہ چلتا رہے, کبھی نہ جائے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں کچھ کامال پر ڈال دیا جاتا ہے تاکہ وہ ادھر ادھر نہ جائے, ادھر ادھر نہ جانے, مقصد زندگی پر رہے. اس لیے ہر زمانے میں طریقہ کار آتا ہے, بدلتا رہتا ہے وہ. اور نبی کی شریعت الگ الگ ہے. ہمارے یہاں 5 نمازیں تھی, اس سے پہلے کم نمازیں تھی. یہ کیوں؟ تاکہ یہ کام میں لگے رہے اور ان کی زندگی کا مقصد فوت نہ ہو جائے. نہیں تو ان کی زندگی کا مقصد فوت ہو جائے گا. اس لیے میرے دوستو, محنت عبادت ان دونوں کو جوڑا گیا ہے کہ محنت بھی کرو عبادت بھی کرو, محنت بھی کرو عبادت بھی کرو. محنت ہوگی تو عبادت کے تقاضے سمجھ میں آئیں گے, محنت نہیں ہوگی تو عبادت کے تقاضے بھی سمجھ میں نہیں آئیں گے. جس زمانے میں محنت نہیں تو اس زمانے میں مسجدیں ویران تھی. مسجد میں ڈر لگتا تھا. ہم جب چھوٹے تھے تو مسجد میں جانا ڈر لگے, کیونکہ وہ ویران ہے. اندر جنات ہے, لوگ کہتے ہیں مسجد میں جنات ہے. بہت ڈر لگے مسجد میں جانا. کیوں؟ کہ وہ ویران ہے. اس لیے میرے دوستوں, جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ مقصد کار کے لیے مددگار ہوتا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے, ہمیں کس سلسلے پر اللہ ڈالنا چاہتے ہیں.
تو جتنے طریقہ کار ہیں وہ مقصد کار کے لیے، تبلیغ ہوئی، مسجد ہوئی، خانقاہ ہوئی، مدرسے ہوئے، یہ سب طریقہ کار ہے اور یہ سب صحیح ہے، یہ سب صحیح ہے، اپنی جگہ ضروری ہے۔ ان سے کیا چاہا جاتا ہے کہ ان سے ایک ہی بات چاہی جائے، وہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا اتباع کریں، یہ آخری ہے۔ تمام کام مسجدوں کے، مدرسوں کے، تبلیغ کے، یہ کیا کرانا چاہتے ہیں؟ کیا کرانا چاہتے ہیں کہ اپنے نبی کا اتباع کرو۔ اتباع پر جا کر بات ختم ہو جائے گی، آگے نہیں۔ پھر اتباع کی دو قسمیں، ایک ہم اتباع والے، امت اتباع کرے گی نبی کا، نبی اتباع کرے گا وحی کا، بس۔ نبی کس کا اتباع کرے گا؟ وحی کا۔ فاتبع ما یوحی الیک، اے نبی جو وحی آپ پر آئی ہے آپ اس کے پابند رہیں، تو آپ اس کے بہت سختی سے پابند رہتے ہیں، بہت سختی سے۔ انبیاء کرام کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے کام میں بہت تیز ہوتے ہیں، انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، تو وہ نیکی کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے۔ عائشہ فرماتی تھی رضی اللہ عنہا، تو وہ جو ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے، آدمی بیٹھتا اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ، لیکن اذان ہوتی تو ایسے اٹھ کر چلے جاتے ہیں، کیا کچھ پتہ ہی نہیں ہے کس کے پاس بیٹھے تھے، کون بیٹھتا۔ یہ مقصد کی بات آ گئی، اللہ کی عبادت کی بات آ گئی، تو آپ کیا پوچھ رہے؟ تو یہ نبیوں کا طریقہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے مقصد میں بہت پکے ہوتے ہیں، ان میں سستی کی تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، بلکہ وہ اس میں جلدی کرتے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کہا ہمارے ذمہ میرے دوستوں ہے نبی کا اتباع، تمام محنتوں کا یہی خلاصہ ہے کہ زندگی نبی کے رنگ میں رنگ جائے، اور یہ بات انفرادی زندگیوں میں دیکھی جائے گی، اجتماعی میں نہیں دیکھی جائے گی۔ اجتماعی میں تو یہی ہوگا، اجتماعی میں تو یہی ہوگا۔ جیسے اجتماعی نماز بعد سب ایک ملے، کسی نماز کیسی ہے وہ انفرادی طور پر دیکھی جائے گی کہ ہر آدمی اپنی نماز کو دیکھے وہ کیسی ہے، ورنہ سب جماعت سے نماز پڑھیں گے۔ اس طرح ہمارے کام کی اجتماعی شکل تو یہی ہوگی، لیکن اجتماعی شکل کا اثر یہ ہے کہ اس کی اپنی انفرادی زندگی جو ہے وہ نبی کے اتباع پر آ گئی۔ جسے کمپنی بنا کر کاروبار کرتے ہیں کمپنی والے، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ کوئی کمپنی بنا کر کام کیا، کیا مقصد ہے کہ کمپنی کا ہر ممبر مالدار ہو جائے۔ جماعت بنا کر کام کیا کہ جماعت کا ہر ممبر دیندار ہو جائے۔ یہ انفرادی زندگی میں دیکھا جائے کتنی دینداری ہے، جیسے انفرادی زندگی میں دیکھا جائے کتنی مالداری ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی سوچا کرے کہ میں نے اپنے آخرت کے لیے کیا کیا۔ انفرادی بات کرے اللہ، ہر آدمی سوچا کرے، یہ نہیں کہ ہم تو جماعتوں میں ہیں اور اس پر قناعت کریں کہ ہم جاتے ہیں آتے ہیں نکلتے ہیں آتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کا انفرادی زندگی پر کیا اثر پڑا یہ دیکھو۔ جسے کمپنی کے بنا کر کام کرتے ہیں تو یہ کمپنی کے ہر ممبر پر مالی زندگی اور مالی حالت کیسی ہوئی یہی دیکھتے ہیں۔ کمپنی بنا کر کاروبار کر کے مالی حالت کیسی ہوئی، جماعت بنا کر کام کر کے دیکھیں انفرادی زندگی کیسی ہوئی۔ ہاں، اسی بات کوئی کہتا نہیں ہے بات، اس لیے قناعت ہو گئی کہ ہم تو ہیں ہم تو ہیں ہم تو ہیں، اور ہم تو ہیں میں بہت سے اعمال کم ہو گئے۔ میں تو اپنی مسجد میں مر کے تو مگر لوگ تو نوافل میں 17 رکعت پڑھتے ہیں، اس کی تبلیغ والے نہیں پڑھتے۔ ہاں،
آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور نواب میں چھوڑ دیتے ہیں. وہ جو تبلیغ میں نہیں جاتے وہ 17 رکعت پڑھتے ہیں. الٹا جو ہوا صحابہ کرام کی عبادتوں کو بھی دیکھنا ہے. جیسے ان کی دعوت کو، ان کی قربانیوں کو دکھلاتے ہو، تو ان کی عبادتوں کہ وہ اصلی عبادت کے لیے پیدا کیا. کہ عبادت کا کتنا ذوق پیدا ہوا. ہاں فضائل میں پڑھا کہ ہر صحابی روزانہ ایک منزل پڑھتا تھا. عام معمول تھا قرآن شریف کے ایک منزل پڑھنا. فضائل میں لکھا ہوا ہے. مثال کہہ رہا ہے. تو یہ میرے دوستو ہماری محنت کا اثر ہے جو اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان اللہ یحب ان یری علی عبدہ اثر نعمتہ، کہ اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں کہ میں نے جو نعمت ان کو دی ہے اس کا اثر ان کی زندگی پر ہو. جیسے اس آدمی سے حضور اللہ نے کھانا پینا پہننا اوڑھنا دیا ہے تو اس کا اثر تو دکھاؤ، اللہ کو کھاؤ پیو پہنو. ہم کو میں اللہ نے یہ کام دیا ہے تو ہماری انفرادی زندگیوں میں اس کا اثر ہونا چاہیے. اجتماعی میں تو ہے، حالانکہ جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو پوچھنے کے لیے ہے. اس انفرادیت کو کھوٹ میں ڈالنے کے لیے کوئی اجتماعیت نہیں ہوتی. آپ نے اس پر غور کیا ہوگا. کلاس بنا کر پڑھاتے ہیں لڑکوں کو، کلاس بناؤ، جماعت بناؤ. ایک ایک کو نہیں پڑھاتا، پڑھاتے کلاس، 10ویں کلاس، 12ویں کلاس مدرسوں میں بھی. کیونکہ یہ وہ اجتماعیت ہے جو انفرادیت کو نفع دے گی، ورنہ ایک لڑکا کیا پڑھے گا. یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ جماعت سے رہو، مل کر کرو، اجتماعیت سے کرو، کہ اس کا نفع محفوظ بھی رہتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے. اس لیے ہم کو یہ کام دیا گیا ہے جماعت کے ساتھ. لیکن اس کا اثر زندگیوں میں یہ آئے کہ ہماری زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں پر آئے. یہ اس کا انفرادی اثر ہے. میں نے کہا کہ کمپنی بنا کر کمانا یہ ہے کہ ہر ممبر ماکار ہوتا ہے اور کچھ نہیں. ہاں کلاس بنا کر پڑھانا کہ ہر طالب علم اور ہر جوان ہمارا لائق بن جائے. تو جتنی اجتماعیتیں ہیں میرے دوستو وہ انفرادیت کو پوچھنے کے لیے، انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے. ہماری محنت کی بھی یہی غرض ہے کہ ہماری محنت سے اجتماعی محنت اس لیے کرائی جاتی ہے کہ ماحول بنے. جیسے کسی راستے پر لوگ بار بار جائیں گے تو وہ راستہ ہو جاتا ہے کچا. جس زمانے میں کچی زمینیں تھیں تو لوگوں کے آنے جانے سے ہمارا راستہ بن جاتا تھا. یہی راستہ جنگل میں کیونکہ لوگ آگے جاتے ہیں. مجمع کے کام کرنے سے ایک ماحول بنتا ہے، ایک راستہ بنتا ہے، قاعدہ ہے. اس لیے ہم کو مجمع کے ساتھ رہ کر کے کام کرنے کو حکم دیا ہے. مجمع کے ساتھ رہو، جماعت کے ساتھ رہو. جماعت سے جو کٹے گا وہ دوزخ میں کٹ کے گرے گا. فی النار، جو جماعت سے کٹو کہ اس کی خیر نہیں. مل کرو کہ تمہارے رہنے سے راستے بنائیں گے دوسروں کے لیے تو تم خیر کا ذریعہ بنو گے. کہ دعوت کا ایک اثر یہ بھی ہے کہ ہم اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر کا ذریعہ بنتے ہیں. اور خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے. حدیثوں میں کہ خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جس کو اللہ خیر کے پھیلنے کا، شر کے مٹنے کا ذریعہ بنائے. اب خیر اور شر کی کوئی حد نہیں ہے. خیر اور شر کی کوئی حد نہیں ہے. حدیثوں میں کہ ساری خیر جنت پر جا کر ختم، وہاں ساری خیر ہے. اور سارا شر جہنم پر جا کر. سب بڑھتے بڑھتے کہا کہ جہنم، سارا شر وہاں ہے، ساری خیر یہاں ہے. کیا مطلب ہے
یہ کام کرتے کرتے اپنے آپ کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جاؤ، وہ اصلی منزل ہے، وہ اصلی منزل ہے۔ وَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچایا گیا، جنت میں پہنچ دیا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی کا معیار ہے۔ کہ جہنم سے بچا کر کے اللہ نے جہنم سے بچا کر جنت میں پہنچا، یہی اصل ہے۔ اسی کی تمنا میں، اسی کے آرزو میں، اسی کے امید میں کام بھی کرنا چاہیے کہ اللہ جہنم سے نجات دے اور جنت میں پہنچا دے۔ ہاں، اس لیے کہتے ہیں کرتے رہو اور چلتے رہو، بڑھتے رہو۔ ہاں، حضرت فرماتے تھے لگے رہو، کہ جو پھل لگا رہتا ہے وہ پک کر کے کام کا ہو جاتا ہے، اور جو کٹ گیا ہو کہ وہ تو سب جڑوں میں نکل جائے گا، تو وہ کٹا ہے، اس لیے کوئی اس کام سے نہ کٹے، کوئی اس سے نہ کٹے، اپنے آپ کو نہ کاٹے، بلکہ لگا رہے، پھر اس کی ترقی ہوگی، چھوٹا تھا تو بڑا ہو جائے گا، پھر ہر رنگ بدلے گا، پھر اس کی خوشبو بدلے گی، پھر مزہ بدلے گا، پھر لوگ اس کو درجہ دیں گے کہ یہ تو فورین جانے والی کوالٹی ہے۔ ہاں، یہ باہر جا سکتا ہے یہ مال، اور یہ اندر رہ سکتا ہے۔ یہ لوگ درجہ دیتے ہیں مالوں کو، دیتے نہیں دیتے، ہر مال باہر نہیں جاتا، ہر شکل باہر نہیں جاتی، شکل بہت بنتی ہے گجرات میں، ہر شکل باہر نہیں جاتی، باہر جانے والی شکل الگ ہوتی۔ ایسے ہی کہ آدمی کام کرے گا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ ہوگا، پھر اللہ اس سے کام لیں گے، اللہ اس سے کام لیں گے۔ اصل کام لینے والا کون ہے؟ اللہم انا، مسلم دعا ہے، اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک۔ یہ مشہور دعا ہے، مولانا انجا صاحب اس کو بہت پڑھتے ہیں۔ اللہم انا قلوبنا، یا اللہ ہمارے دل، ہمارے اعضاء و جوارح اور ہمارا وجود، یہ سب تیرے قبضے میں، یہ سب تیرے قبضے میں۔ اللہم انا قلوبنا ونواسینا وجوارحنا بیدک، یہ تو قبضے کو کہتے ہیں عربی میں۔ ایک ہوتی ہے ملکیت، ایک ہوتا ہے قبضہ، دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کہ گھر میرا ہے مگر میرے قبضے میں نہیں ہے، کرایہ پر دیا ہے، تو کہتے ہیں اللہ سب چیزیں تیرے قبضے میں، کسی بات نہیں ہے، ہماری سب چیزیں تیرے قبضے میں۔ یہ تو قبضے کو کہتے ہیں اپنے، ہماری سب چیزیں تیرے قبضے میں، دل ہو، زبان ہو، ہاتھ پاؤں ہو، سب تیرے قبضے میں۔ جب تیرا قبضہ ساری چیزوں پر ہے تو ہماری درخواست یہ ہے، وَإِذَا فَعَلْنَا ذَلِكَ بِنَا، جب آپ نے ساری چیزیں ہماری اپنے قبضے میں رکھی ہے تو کُنْ أَنْتَ وَلِيًّا، تو ہمارا مددگار بن جا، ہمارے خلاف نہ جا، ہمارا مددگار بن جا، کُنْ أَنْتَ وَلِيًّا، ہمارا مددگار بن جا، وَاهْدِنَا إِلَىٰ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور صحیح راستے پر ہماری رہبری کر۔ یہ مشروع دعا ہے، یہ مانگی جانی چاہیے، مانگنا چاہیے۔ ایک یہ دعا مانگنی چاہیے، دوسری ایک دعا ہے اس کو مانگتے رہنا چاہیے، وہ ہے رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ بات دعاؤں کے بارے میں علماء کی یہ ہے، اشارہ ہے کہ یہ دعا ہر ایک مانگا کرے اللہ سے، رب اعِنِّی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، نمازوں کے بعد مانگی جاتی ہے۔ یہ سب یاد کرے، اس کو دعا یاد کرنا ضروری ہے۔ ہاں، خالی محنت نہیں، محنت علم و ذکر کے ساتھ، جیسے خالی چکی نہیں، اس کے ساتھ ہی ادھر دانا ہے ادھر آٹا ہے۔ چکی کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک بازو ڈینو، ایک بازو لوٹ۔ ہاں، یہ خالی چکی، کیا بازو ڈینو سے کیا بازو لوٹ۔ تو علم و ذکر، تبلیغ علم و ذکر کے ساتھ
جسے چکی ادھر دانا ادھر آٹا. اس لیے تبلیغ کے ساتھ ساتھ میرے دوستو ہمارا اس کام میں علم و ذکر بڑھنا چاہیے. آپ کو جو کہ کون سا علم بڑھا ہے؟ ہمارے بزرگوں نے فضائل کا علم پڑھاؤ. کون سا علم؟ جو عمل کرو آپ کو اس کی فضیلت معلوم ہونی چاہیے. تاجر صابن بیچے گا تو اس کو معلوم ہے کہ صابن میری دکان میں اتنے میں آیا ہے، اتنے میں جا رہا ہے. کوئی تاجر ایسا ہے کہ جس کو کوئی آئٹم بیچے اور پتہ نہیں کتنے میں آئی کتنے میں گئی؟ ایسا ہے؟ ہمارے فضائل کی یہی بات ہے کہ جو عمل کرو اس کی فضیلت آپ کے سامنے ہے. اتنی فضائل کی کتابیں لکھوائی گئی، ورنہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب جزاء العمل تھی پہلے، بڑی لمبی، ذرا دقیق ہے. تو یہ فضائل لکھوائے. فضائل کا مطالعہ کریں، فضائل کو پڑھیں، فضائل کو سنائیں، اس سے علم و ذکر زندہ ہوگا. یہی طریقہ ہے. جو عمل کرے اس کو معلوم کہ مجھے اس عمل پر اللہ یہ دے گا. یہ مقصد ہے فضائل کا اور علم و ذکر کا. یہ مقصد ہے. اس سے کیا ہوگا کہ تازگی آئے گی. اس آدمی کو نفع ملتا ہے تو اس کا کاروبار میں اس کو ترقی ہوتی ہے، وہ خود بھی اس کے حوصلے بڑھتے ہیں کیونکہ کمائی آ رہی ہے. ایسے یہاں کہ سب فضائل سے ایک تو یقین بنے گا کہ اللہ اس پر یہ دینے والے ہیں، اور پھر وہ اس کو کمائے گا فضائل سے تو اس کا حوصلہ بڑھے گا. سوتے ہو کیوں کہ مختلف اعمال ہم کو دیے ہیں، اس کے فضائل بیان کیے گئے. فضائل کے دھیان کے ساتھ دعوت ہے. دعوت فضائل کے دھیان کے ساتھ. جب فضائل کے دھیان کے ساتھ دعوت دیں گے تو جذبات بنتے رہیں گے. اس پر اللہ یہ دے گا، اس پر اللہ یہ دے گا، اس پر اللہ یہ دے گا. ایک گلاس پانی پلایا کہ غلام آزاد کرنے کا دعویٰ ملے گا. پانی پلایا غلام آزاد کرنے کا دعویٰ. فضائل، اس لیے فضائل کا علم عام صحابہ کے پاس تھا. عام صحابہ اپنے کام کے فضائل جانتے. فتاوا سب نہیں جانتے تھے. فتاوا دینے والے خاص لوگ تھے، انہیں کو حق تھا فتوا دینے کا، تو سب کو نہیں. یہ صحابہ کے زمانے میں تھا. یہ لوگ فتوا دیں گے، سب لوگ فتوا نہیں دیں گے. لیکن فضائل سب کے پاس ہے. جیسے ہر تاجر اپنے آئٹم کا نفع نقصان جانتا ہے، ایسے ہر مسلمان اپنے عمل کی فضیلت جانے کہ مجھے اس پر کیا ملے گا. یہ دعا میں نے پڑھی ہے تو اس پر مجھے کیا ملے گا. بات دعا پڑھنے کے ہوتے، بات کرنے پر لوگ دعا کے وہ دعا نہیں ہوتے، وہ کلمات پڑھنے کے ہوتے. اس کے پڑھنے پر کیا ملے گا؟ پڑھ لیا کہ صبح گھر سے نکلے تو گھر سے نکلنے کی دعا پڑھی. روز نکلتے ہیں گھر میں سے، روز داخل ہوتے ہیں گھر میں، تو گھر میں سے نکلتے وقت دعا پڑھی. مثلاً دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. مشکل ہے؟ مشکل ہے؟ بولو. تو پھر یہ اس کو سب اس کو اپنے من میں لانا مشکل نہیں ہے. ہاں تو کیا ملے گا کہ فرشتہ کہے گا ہدیتا وکفیتا ووقیتا، کہ تجھ کو ہدایت ہو گئی. جی ہاں، اور تو جس کام کے لیے کہ ہو جا رہا ہے وہ کام ہو گیا، اور تیری حفاظت ہو گئی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ یہ دعا پڑھی، دعا کا اثر ہے. یہ دعا مان کر بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ. مشکل نہیں ہے، لیکن انعام یہ ہے کہ سنت ہے، جس سنت پر عمل کرنے سے ہی ملے گا کہ تیری حفاظت ہو گئی. جس کام کے لیے جا رہا ہے وہ کام ہو گیا، اور رکاوٹوں سے تیری حفاظت ہو گئی. اب کیا چاہیے؟
اور کیا چاہیے؟ آدمی کسی کام کے لیے کوئی رکاوٹ نہ آئے، کام ہو جائے، یہی تو وہ کہ وہی فریضہ وہی بات کر رہا ہے. اور یہ پکی باتیں ہیں، یہ پکی باتیں ہیں، اللہ رسول کے وعدے ہیں. جو یہ پڑھے گا اس کا ہی ہو جائے گا. اس سے میرے دوستوں یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنی ہیں، یہ چیزیں اپنے اندر پیدا کرنے ہیں. خالی نقل و حرکت مقصود نہیں ہے، جیسے چکی کی خالی نقل و حرکت نہیں، اس طرح ہل خالی زر کھیت میں یہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ نقل و حرکت کے ساتھ کچھ اور بھی ہوتا ہے. دانا بھی ہوتا ہے، آٹا بھی ہوتا ہے، ایسے ہل بھی ہوتا ہے، کچھ بویا بھی جاتا ہے، کاٹا بھی جاتا ہے. ہماری دعوت کے ساتھ یہ چیزیں ہو، علم و ذکر ہو، یہ جو چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے وہ ہماری زندگیوں میں آ گئی، اس کو اتباع کہتے ہیں. یہ کام اس کی اصلی غرض ہی یہی ہے، ایک ایک مسلمان کی زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع والی ہو جائے. مولانا اجازت صاحب کے ملفوظات میں یہی لکھا ہے کہ لوگوں کو کہاں لے جاؤ گے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر لے جائیں گے، اور کہیں نہیں لے جانا. یہ اپنی زندگی میں اپنے نبی کا اتباع کرنے والی بات ہے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجتماعی طور پر اپنے صحابہ کے ساتھ جاتے تھے، اللہ کے راستے تھے، وہ کام کرتے تھے، لمبے لمبے سفر بھی کرتے تھے، پیدل بھی چلتے تھے. یہ سب سنتیں ہیں کہ وہ بھی کرنی ہے. اور اپنی انفرادی زندگی یا اپنی انفرادی زندگیوں کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر لانا. پھر دیکھنا دعوت کا کیا اثر پڑتا ہے. مولانا فرماتے تھے اگر ہمارا کام صحیح چلا تو 700 سال پہلے کا اسلام آئے گا. 700 سال پہلے مسلمانوں کی جو دینی زندگی تھی وہ آئی. ایسی ویزا بنے، ایسے امید بتاتے تھے. اگر ہمارا کام صحیح طریقے پر چلا جیسا چلنا چاہیے تو 700 سال پہلے مسلمانوں میں جو اسلامی زندگی تھی وہ آئی. ایسی بڑی بڑی امیدیں دلاتے تھے، اور ان کی بات بہت پکی ہوتی تھی، بہت پکی. اس لیے میں نے تو یہ بڑا کام ہم کو دیا، بہت بڑا کام دیا، نبوت کا کام. نبوت کا کام، کہ نبوت کے کام کا کیا اثر ہے؟ کہ نبوت کے کام کا اثر نصرت ہے، فائدہ ہے. جب لوگ نبوت کا کام کریں گے خدا ان کی مدد کرے گا. جسے نبوت کے خلاف کرے تو ان پر مصیبتیں آئے گی، اور نبوت کا کام کریں گے تو یہ نصرتیں آئے گی، مددیں آئے گی. مدد کا آنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے دل اللہ کی طرف روز بروز دوڑتے چل جائیں گے، یہاں تک کہ دشمن دوست ہو جائیں گے. دشمن دوست ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے ہی ہوا کہ جو آپ کے دشمن تھے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ ہم غلطی پر ہیں. بات جیتتی تھی، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یہ سب کے ہر زمانے میں جیتتی ہوتے، ان کو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن وہ مانتے نہیں. ابو جہل کہتا تھا کہ شہید تو ان کا ہی ہے. ہاں، مغیرہ ابن شعبہ یہ دونوں بات کر رہے تھے اور حضور وہاں سے گزرے تو حضور نے ابو جہل کو دعوت دی. آپ ان کی دعوت کو کبھی نہیں، ابو الحکم کہہ کر کے اس کو دعوت ابو جہل نے کیا. تو وہ کہنے لگا کہ محمد تم ابھی ہم سے نا امید نہیں ہوئے؟ یعنی میں اتنا جیتتی ہوں، ابھی تو آپ نا امید، نبی کیوں نا امید ہوگا؟ ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. نبی نا امید نہیں ہوتا، ہدایت اللہ دے گا، ہم تو اپنا کام کریں گے. لیکن وہ اتنا ضدی تھا، کہتا صحیح تو ان کا ہی ہے. جب حضور مغیرہ ابن شعبہ آپ کرتے کہ صحیح تو ان کا ہی ہے مگر چلنے نہیں دینا ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ صحیح تو ہے مگر چلنے نہیں، لیکن ان کے نہیں چلیں گے. ہاں، وہ ایذائیں دیں گے، رکاوٹیں لائیں گے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جہل کی طرف سے بہت بوجھ تھا.
جب اسے مرنے کی خبر آئی تو آپ نے شکر ادا کیا کہ ابو جہل مرا، اللہ کا شکر، رکاوٹ کبھی وہ کرتا بھی نہیں تھا، کرنے بھی نہیں دیتا. تو ہوتا ہے ایسا. ابو بکر رضی اللہ پر مسلمہ کا بولتا، مسلمہ یہ حضور کے بعد پیدا ہو گیا تھا، وہ اپنے آپ کو نبی کہتا تھا اور اسے بہت سو کو گمراہ کیا تھا. جی ہاں، اور ایک مورچہ بنا دیا ابو بکر پر ان کا بوجھ. جب وہ مرا تو ابو بکر نے فوراً سیدھا شکر ادا کیا، ہمارا روڑا ہٹ گیا. تو بعض لوگ روڑے بنتے ہیں، جی ہاں، اور بعض لوگ مددگار بنتے ہیں. دنیا ہے، دونوں قسم کے لوگ ہوں گے، لیکن کام تو کرنا ہی کرنا ہے. روڑا آوے تو رکاوٹ آوے تو اس کا نام استقامت ہے. اس لیے ہمارے کام میں دو چیزیں ضروری ہیں. ایک استقامت، ایک استقامت کے پابندی سے کام کرو. انفرادی اعمال کی بھی پابندی، اجتماعی اعمال کی بھی پابندی، تاکہ یہ رواج نہ بنے. نہیں تو یہ رواج بنے گا. یہ رواج ہے، نکلتے ہیں، رواج ہے، نکل کے نہ رواج. طریقہ ہے، رواج نہیں ہمارے پاس. ہم تو طریقے کی دعوت ہے. طریقے اس لیے اپنے آپ کو پابند کریں انفرادی زندگی میں، اجتماعی حالت میں، تو پھر وہ دین بنے گا. ایک ہماری ذمہ داری ہے استقامت، ہر حال میں پابند رہے اور درمیانی چال چلے. یہ بھی حکم ہے کہ استقامت کے ساتھ رہو اور درمیانی چال چلو. کیوں کہ درمیانی چال چلو گے تو دور تک جاؤ گے، اور جوش میں چلے تو کہ پھر تھک کے بیٹھ جاؤ گے. ہاں، تھک کے بیٹھ جائیں گے. شروع میں جب حیدرآباد گئے تھے ہم لوگ، شروع کا وقت میرا حیدرآباد میں لگا، بہت زمانہ ہو گیا. تو ایک صاحب اپنا گود میں بچہ لے کر کھڑے. لوگوں نے کہا کہ یہ شروع میں جماعت میں لگے تھے اور کہا کہ میں نکلتا ہوں، جب تک اسلام نہ پھیلے نہیں آؤں گا. پھر کیا ہوا؟ کیا بڑی جاتے ہیں بچہ گود میں. دیکھو یہ بہت پہلے زمانے کی بات ہے. تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جوش میں بالکل ہوش ہی نہیں ہے کچھ ختم. تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث القصد تبلغ، درمیانی چال چلا کرو، درمیانی چال چلا کرو تاکہ منزل تک پہنچ جاؤ. ہاں، اور جوش میں یہ صحیح تک کے چھوڑ دیں. تو جوش بھی نہیں ہونا چاہیے اور سستی بھی نہیں ہونی چاہیے. اگر سستی ہوئی تو پیچھے رہ جائے گا، جوش میں ہے تو تھک جائے گا. یہ دونوں چیزیں نہیں ہونی چاہیے کہ سستی نہ ہو. سستی کس کو کہتے ہیں؟ پلنگ پہ پڑا رہا ہے، انگڑائیاں لیتا رہا ہے، اس کو سستی نہیں کہتے. عربی کا لفظ ہے کسل، اور کسل کا یہ معنی، سستی کا یہ مطلب بتایا ہے کہ سستی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی ہے، سمجھدار ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو سمجھتا بھی ہے، ذمہ داری پورا کرنے کا موقع بھی ہے اور نہیں کرتا. نہیں کرتے، اس کو سستی کہتے ہیں. سستی کا مطلب ہے کہ پلنگ پر پڑا رہے نا، ایسا نہیں. کیونکہ آدمی ہے، سمجھدار ہے، ذمہ داری ہے، ذمہ داری کو سمجھ بھی رہا ہے، ذمہ داری پوری کرنے کا موقع بھی ہے، اور پھر بھی نہیں کرتے. یہ کیا ہوا؟ اس کو سستی کہتے ہیں. یہ کتابوں میں لکھا ہے، کتابیں پڑھا کرو. پڑھے لکھے ہو، کتابیں پڑھو. حضرت ملفوظات میں ہے کہ کتابیں دیکھا کرو. کیوں کہ علم تو کتاب سے ملے گا یا صحبت سے ملے گا، اور کہاں سے ملے گا؟ تو کسی عالم کی صحبت میں رہو، وہ بتائیں گے. وہ یہ نہیں ہے تو پھر کتابوں میں صحیح چیز ملے گی. تو سستی اس کو کہتے ہیں.
موقع ہے، ذمہ داری ہے، سب کچھ ہے، اور نہیں جماعت سے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ کیوں؟ سستی ہے، انسان میں سستی۔ سستی کا کیا اثر ہوگا کہ سستی کا اثر محرومی، سستی سے کوئی غریب نہیں ہو جائے گا، سستی کا اثر محرومی، جو فضیلت اس کو ملتی تھی اہتمام کرنے سے وہ فضیلت اس کو نہیں ملے گی، اب یہ فضیلتوں سے محروم ہے، یہ سستی کا اثر ہے، سستی کا اثر محرومی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سستی سے پناہ مانگتے تھے کہ اللہ مجھے سستی سے محفوظ رکھ۔ اسے میں نے کہا کہ ہمارے کام میں استقامت ہے، کیا ہے کہ جو کام شروع کیا ہے اور اپنے ذمہ لیا ہے اسے موت تک لے جائیں گے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ اے مطیعون، کہ تمہاری موت اس حالت میں آوے کہ بات مانتے 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 مر گئے، یہ آخری بات یہ کرنا ہے، یہ مزاج ہمارا بنانا ہے کہ جس کام کو اپنے ذمہ لیا ہے اس کو صحیح ترتیب کے ساتھ سنت کے ساتھ آخر تک کرنا ہے، استقامت، کیونکہ خاتمے کا اعتبار ہے۔ اس کا اعتبار ہے خاتمے میں کیا ہوا، انما العبرۃ بالخواتم، خاتمے کا اعتبار ہے، اس لیے میرے دوستوں اس کو آخر تک لے جانا۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے کہ خاتمہ میرا اچھا ہو، نبی ہے، نبی ہے، میرا خاتمہ اچھا ہو کہ مجھے موت دے اس حال میں کہ تیری بات مانتے مانتے میری موت آوے۔ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اور موت دے کر مجھے اپنے نیک بندوں میں ملا دے۔ یہی ہمارا بھی یہی مقصد ہے کہ کام استقامت کے ساتھ کریں، اصولوں کے ساتھ کریں، تاکہ اندر تقویٰ آئے۔ جتنے اصولوں کی پابندی ہوگی اتنا اندر تقویٰ آئے گا۔ تقویٰ کی وجہ سے جتنی غلط چیزیں ہیں وہ زندگی میں سے دھیرے 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 نکل جائیں گی۔ نیتوں میں اخلاص آئے گا، نیتوں میں اخلاص آئے گا، کیونکہ لگے رہنے، ایک تو صحبت سے اخلاص آتا ہے، مخلصین کی صحبت میں رہنے سے اخلاص آتا ہے، اور مخلصین کی صحبت نہیں ملی ہے تو اپنے عمل میں لگے رہنے سے اخلاص آئے گا۔ اب مطلب کسی صحبت نہیں ملتی، اٹھ جاتے ہیں بزرگ لوگ، تو اب کیا راستہ ہے کہ اپنے عمل پر قائم رہو۔ اللہ کے جو میرے طرح ایک بارش میرے قریب آئے گا میں اسے ایک ہاتھ پر بڑھوں، جو ایک ہاتھ قریب آئے گا میں دو ہاتھ پر، تو اللہ اپنا قرب دیں گے، یعنی اخلاص دیں گے۔ ایک اخلاص صحبت سے آتا ہے، ایک اخلاص اپنے آپ کو پابند کرنے سے آتا ہے۔ جیسے پھل لگا رہے تو وہ اپنے حد پر پہنچ جاتا ہے، قیمت اس سے بڑھ جاتی ہے، اور ٹوٹ کے گر گیا تو کوئی قیمت نہیں۔ اس طرح آدمی اپنے عمل سے کٹ گیا، عمل چھوڑ دیا، ہو گیا، اور لگا رہا تو پک کر کے جب وہ پھل ساری دنیا میں جاتے ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو پوری دنیا میں کام کرنے کے لائق بنائے گا، یہ پوری دنیا میں کام کر سکے گا، اسے وہ پھل دنیا میں جاتے ہیں، ایسے یہ بھی۔ تو استقامت کا یہ اثر ہوتا ہے کہ استقامت کی وجہ سے صلاحیتیں صحیح لگتی ہے، اس لیے ہم اپنے کام میں استقامت، اور دوسرا کہ اپنے کام میں نصرت، یہ دوسرا کام ہے۔ استقامت کا تعلق انفرادی زندگی سے، نصرت کا تعلق اجتماعیت سے، کہ مل جل کے مدد کرو۔ ایک آدمی کیا مدد کرے گا؟ ایک آدمی کیا مدد کرے گا؟ کونوا انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، تم سب کے سب دین کے مددگار بنو۔ تو نصرت اجتماعیت، نصرت میں اجتماعیت ہے، اور استقامت انفرادیت میں ہے۔ تو ہم اپنی ذاتی زندگی میں بھی استقامت کے ساتھ رہیں، فرائض کی پابندی، سنتوں کی پابندی، حلال حرام اس کو دیکھ کر چلنا، یہ سب انفراد، زکوٰۃ پوری دینا، نمازیں پوری کرنا، روزے، سب اپنے فرائض کو صحیح ادا کرنا، حرام سے بچنا، یہ بھی اس میں داخل ہے۔ یہ نہیں کہ بھئی چلے دے تو کب ہو گیا، کب نہیں ہوگا، چلے دے 4 مہینے دے، یہ
جو فرائض ہیں اس کی ادائیگی، جو حرام ہے اس سے بچنا، تیسرا جو حقوق ہمارے اوپر آ رہے ہیں دوسروں کے، وہ حقوق ادا کرنا۔ اس کام میں یہ طاقت ہے کہ اگر اس کام میں آدمی لگا رہا تو یہ تینوں چیزوں میں کامیاب ہو جائے گا۔ فرائض ادا کرے گا، جو فوت ہے وہ بھی ادا کرے گا، جو حاضر فرائض ہیں روز روز کے وہ بھی ادا کرے گا۔ حرام سے بچنے کی طاقت اس کام سے پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے کام کروایا پھر چیزیں حرام کی، ورنہ شرابی کے لوگ نماز میں آتے تھے تو ان کو یہ نہیں کہا کہ نماز میں پڑھو اور شراب مت پیو، بلکہ تمہیں نشے کا اثر ہوتا ہے نماز میں بتاؤ، رات غلط پڑھو گے۔ ہاں، کیوں؟ کبھی حرام سے بچنے کی طاقت نہیں تھی، جب ان کے اندر حرام سے بچنے کی طاقت پیدا ہوئی پھر حرام کرتے، تو ایک دم حرام سے بچنے کی طاقت نہیں ہوتی، ایک دم فرائض کی طاقت بھی نہیں ہوتی۔ اس محنت سے دونوں باتیں پیدا ہوتی ہیں کہ فرائض ادا کرے گا، حرام سے بچے گا، اور دوسروں کے جو حقوق ہوں گے وہ ادا کرے گا۔ کیوں؟ ایمان میں طاقت بڑھتی ہے تو یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان میں تازگی اور طاقت پیدا کرانی ہے، یہ بھی اس کام کا مقصد ہے کہ اپنے ایمان میں طاقت پیدا کرو تاکہ حرام سے بچنا، فرائض کا ادا ہونا اور حقوق کی ادائیگی، یہ صحیح زندگی کہلاتی ہے، حیات طیبہ، پاک زندگی اسو کہتے ہیں۔ اس میں تینوں چیزیں ہو جاتی ہیں، اس کام سے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، اسے اس کا اہتمام کرنا ہے، اور بار بار اللہ کے راستے میں نکلنے کا تقاضا ہوتا ہے۔ اب فرماتے تھے بار بار نکلو، بار بار نکلو، تاکہ یہ تقاضے پورے ہو جائیں کہ فرائض ادا ہو جانے، حرام سے بچنا نصیب ہو جانے، لوگوں کے حقوق ہیں، اللہ کے جو حقوق ہیں وہ ادا ہو جانے، یہ طاقت ایسے پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے اس کے تقاضے ہیں کہ بار بار نکلو، بار بار چلو، اس کی فضا بناؤ، اس کا ماحول بناؤ تاکہ ہر ایک کے لیے آسان ہو جائے۔ ماحول بنتا ہے تو ہر ایک کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اس لیے ماحول بنانا ہے، نقل و حرکت کے ذریعے سے ماحول بنتا ہے، اس لیے تقاضے پیدا کیے جاتے ہیں۔ اور سنت یہی ہے کہ جو ذمہ دار حضرات ہیں وہ تقاضے پیدا کریں گے اور باقی حضرات جو ہیں وہ تقاضے پورے کریں گے۔ نبی تقاضے پیدا کرتا ہے، امت جو ہوتی ہے ان کے سامنے وہ تقاضے پورا کرتا ہے۔ وہ جو مجھے فلاں کام کے لیے کون تیار ہے، اس میں آپ کے پاس آیا اس کام کے لیے کون تیار ہے، تو آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں کھڑا ہوں۔ یہ آدمی تقاضے آنے گے، تقاضے دینے والے تقاضے رکھیں گے، بھائی اس کام کے لیے کون تیار ہے، تو ان تقاضوں کو اوڑھنا ہے۔ ان تقاضوں کو اوڑھنے کا نام نصرت ہے، نصرت۔ ان تقاضوں کے اوڑھنے سے نصرت ہوگی، یعنی پانی پہنچے گا۔ نصرت کے معنی پانی دینے کے ہیں کہ جہاں سوکھا ہے وہاں پانی پہنچے گا، جہاں دین نہیں ہے وہاں دین پہنچے گا، تو نصرت وجود میں آتی ہے۔ یہ ہمارا طریقہ ہے، اس لیے جو جو تقاضے رکھے جائیں ان تقاضوں کو اپنے طاقت کے مطابق اوڑھنا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے، ایک تو ڈرانے کا کام کرتا ہے، دوسرا کام یہ کرتا ہے کہ پیچھے ڈالنا کہ ابھی نہیں بعد میں کریں گے، آج نہیں کل کریں گے، حج کے بعد کریں گے، عید کے بعد کریں گے، یہ تصویر کہ یہ بھی نہ ہو، بہانے بھی نہ بنائے جائیں۔ یہ طاقت ہے اور بہانے بنانے، حضرت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بہانے بناؤ گے تو بہانے سچ ہو جائیں گے۔ میں بیمار ہوں، بیمار نہیں ہے تو اب بیمار ہو جائے گا، جی ہاں، بہانے نہ بناؤ، اگر بہانے بناؤ گے تو بہانے سچ ہو جائیں گے، بہانے نہیں بنانے ہیں۔ اتنی طاقت ہے، اپنی ہمت کے مطابق اس کو اوڑھنا ہے اور اللہ سے مدد مانگ کر کے کام کو کرنا ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ آپ بتاؤ جو جو تقاضے پورے رکھے جانے اسے بتاؤ اور پورے کرو، کون تیار ہے؟